صلوا عليه وسلموا تسليما والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف. میرے والد ماجد محترم مرحوم جناب سید اختر حسین صاحب ایک مصنف، ایک مفکر، ذاکر اہل بیت اور شاعر اہل بیت تھے. بانی حسین جو تھے جس کو انہوں نے برپور فیض آباد میں امبیڈکر نگر 1971 میں قائم کیا تھا، اور جس میں ملک کے نامور دانشور مقررین اور شورائے کرام بغیر کسی تفریق و مذہب ملت کی شرکت فرماتے ہیں. اسلام میں تبلیغ کا سب کیونکہ تقریر ہمارے مولانا قطب خان صاحب کی شعر و شاعری کے متعلق تھی، لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے کسی شاعر کو پیش کر دیا ہے. تھوڑی فوراً ابھی تقریر ہوئی ہے شعر و شاعری، کیسی شاعری اہل بیت معصومین کے لیے ہے، کیسی شاعری دنیاوی شاعری ہے. میں ایک رباعی سے بنتا ہے اور چیر کے صحرا کے سینے کو دریا بنتا ہے. چیر کے صحرا کے سینے کو دریا بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نقوش اختر، یہ ہمارے والد مرحوم صاحب کا کلام جو شاعر اہل بیت تھے اور معصومین کی شان میں انہوں نے 14 معصوم کی شان میں قصائد انہوں نے لکھے ہیں، اور اس کو الگ الگ ڈائری میں ان کی تھے، تو جو میں نے اس کو تلاش کر کے ایک مجموعے کی شکل میں کیا، جس میں قطعات بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، اور اس کو ایک معیاری طور پر اس کو چونکہ ان کا کلام رہا ہے اور لوگوں کے عوام تک ہم نے اس میں تاکہ اس کو پہنچے، زیادہ لوگ اس کو پڑھیں اور مستفید ہو کہ کس طریقے کے واقعی علمی شاہکار اس میں تھے، ان کو رکھتے تھے، قابلیت رکھتے تھی، جو کہ آج کل کے لوگ اس سے اردو کی جو زبان ہے اسے نابلد ہے، لیکن جو کہ لوگ جو بہت سے ہیں سخنور ہیں، جاننے والے ہیں اردو کے، وہ ان کے لیے اور خاص طریقے سے قوم کے لیے جو ہیں ان کو سے موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان سے مستفید ہونے کے لیے یہ کتاب ہم نے شائع کرائی ہے. کوئی ایسا شعر جو آپ کو یاد ان کا خطاب جب یہ فی الحال یہ یاد ہے کہ کرے جو درد کا درما امام ان سجا وہ ہے، رہے جس کا قدم طوفان میں قائم پاس ماں وہ ہے، بہت اونچی ہے منزل عرض سے جس کی بھی ہے اختر، ستارے گرد ہیں جس کے امیر کارواں وہ ہے. اور ہمارے والد صاحب کی زندگی کا ایک فلسفے کا ایک ان کا ایک اپنا رہے کہ زندگی جو ہے ایک کشمکش جد و جہد کا بھی نام ہے. یہ اسٹیٹ لائن ہے، اٹ از اے پیرابولک کرو، لائف از ناٹ اسٹیٹ لائن. اس سلسلے میں ایک ان کی بہت مشہور قطعہ ہے، مسکرا کے جھیل جائیے خلف اشارے زندگی، عزم آہن کو بنا لے سازگار زندگی، اٹھ سہارا لے کے احمد رحمت باری کا، اٹھ سہارا لے کے اختر رحمت باری کا، دیکھ آتی ہے خزاں میں پھر بہار زندگی. یہ ہے ان کا قطعہ ہے. اور ان کے جو قصیدے ہیں، مولا علی کے شان میں ایک شعر ہے جو کہ عام طریقے سے لوگوں کے تو ان کے معیار سے بتاتا ہے، عالم علم لدنی شہ سوار لو کشف، تاج دار نما پیدا خدا کے گھر ہوا.
اس طرح کے یہ ان کے جو مولا علی کی شان میں ایک شعر یاد ہے جو کہ انہوں نے 22 سال کی عمر میں یہ انہوں نے کہا تھا. انہوں نے یہ ہمارے اور ان کو اس سال کے لیے یہ ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے. جی 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 تخلص کرتے تھے. جی 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 اختر صاحب نے مذہبی قصائد میں میرے خیال سے معصومین کے متعلق 14 معصومین کے متعلق سبھی کے اشعار انہوں نے کہے ہیں، کیونکہ میں نے کتاب کا مطالعہ کیا اور کتاب پہ کام کیا ہوا ہے. تو انہوں نے اول امام سے لے کر جب کہ نعت پاک سے حمد خدا سے شروعات کی، اس کے بعد نعت رسول پاک ہے، اس کے بعد منقبت معصومین کے اور شہزادی زہرا کا بھی اس میں قصیدہ ہے. اور اس طرح انہوں نے بہت جو ان کا پورا یہ قصائد کا یہ مجموعہ ہے وہ مذہبی کلام پہ اور عمدہ، اور اس ایک آپ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں آفاقی شاعری ہے، عمدہ شاعری ہے، لفظوں کی احتیاط بہت اچھی ہے، لفظوں کی بندش بہت اچھی ہے. اور اس زمانے میں جو یعنی کہ 60s میں ان کی ولادت قریب 1910 کی ان کی ولادت ہے، اور یہ 1971 میں انہوں نے اپنے اکبر پور وطن میں حسین ڈے کی شروعات کی تھی. تو اس دور کی جو ان کی شاعری ہے وہ ویسے ہی لفظوں کا استعمال ہے اور بہترین کلام ہے، اور اس میں ان کا اس میں اور قصائد اور مجموعہ جو ہے وہ مذہبی شاعری پہ بہت عمدہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ گرفت رکھتے تھے اس پہ. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے تمام مہمان یہاں تشریف لا چکے ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ عجب ٹریجڈی رہی ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے دانشور اور شاعر حضرات اور ادیب بھی ایسے گزرے ہیں جو پائے کے عالم اور ادیب اور شاعر تھے، اور لیکن ان کا بہت تک کلام جو ہے شائع ہونے سے رہ گیا، اور اس سے عزائم لوگوں کے سامنے اس فیض نہیں حاصل کر پائے لوگ اس سے، جیسے کہ یہ لوگوں کے سامنے آئے ہی نہیں تو فیض کیا حاصل کر. یہ ہمارے محسن بھائی کی جو ہے وہ سعادت مندی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے اصالِ ثواب بھی کیا، اور اہل ادب کے اوپر ایک احسان بھی ہے جسے کہیے کہ یہ کلام ان کا منظر عام پہ آ رہا ہے، اور اس کی بہت میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور تمام ان کے متعلقین کو بھی جنہوں نے یہ کام اس میں حصہ لیا. بہت